کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، پرائم منسٹر اور صدر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کسی ملک کی پالیسیاں کیوں نہیں بدلتی؟ پاکستان ہو یا بھارت، امریکہ ہو یا یورپ، بس سامنے موجود چہرے ہی بدلتے ہیں، لیکن اصل نظام وہی رہتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی طاقت کی بات کرنے والے ہیں جسے پوری دنیا ڈیپ اسٹیٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں اور نہ ہی کوئی سازشی نظریہ، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو پوری دنیا کی سمت طے کرتا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ سے مراد وہ غیر منتخب طاقتور ادارے اور حلقے ہوتے ہیں جو بظاہر تو حکومت کا حصہ نہیں ہوتے، نہ تو وہ الیکشن لڑتے ہیں اور نہ ہی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے اصل مراکز یہی ہوتے ہیں۔ ہر پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور حکومت کو حد میں رکھتے ہیں اور حکومت کی نئی بننے والی پالیسی کا رخ بھی طے کرتے ہیں۔ اگر میں یہ سارا آپ کو بالکل سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ شاید یہی ہوگا: دنیا کے ہر ملک میں ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک تو ظاہری حکومت اور ایک پس پردہ نظام۔ ظاہری حکومت میں ہمیں وزیر اعظم، صدر، وزراء اور پارلیمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ پس پردہ نظام میں طاقتور ادارے، بیوروکریسی، انٹیلیجنس نیٹ ورکس اور بڑی بڑی ایجنسیز، مالی اور کارپوریٹ مفادات کا یہ پورا نیٹ ورک ڈیپ اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. اور پاکستان میں بھی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ماضی میں کبھی مارشل لا آئے اور کبھی جمہوریت، اور حکومتی سیاسی جماعتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی، دفاعی ترجیحات اور اسٹریٹجک فیصلے زیادہ تر وہی رہتے ہیں۔ ان میں کوئی بہت زیادہ چینجنگ دیکھنے کو نہیں ملتی، اور اس کی بالکل ایک واضح اگزامپل تو یہی ہوگی کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور آج بھی اچھے ہی ہیں، جبکہ دوسری طرف 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے بھارت کے ساتھ معاملات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس بیچ پاکستان اور بھارت میں درجنوں حکومتیں تبدیل ہوئی اور ہر پارٹی ہی حکومت میں آئی، لیکن یہ معاملات تو کبھی ریزولو ہی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سارے فیصلے کسی حکومت کے نہیں بلکہ ڈیپ اسٹیٹ فیکٹر کے ہیں۔ اور یہ ڈیپ اسٹیٹ صرف پاکستان یا بھارت میں ہی موجود نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا سب سے اچھا سٹرکچر برطانیہ اور امریکہ کے اندر ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ کہ ڈیپ اسٹیٹ تو امریکہ کی حکومت کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ڈیموکریٹ حکومت میں آئیں یا ریپبلکن، اوباما ہو یا ٹرمپ، بائیڈن ہو یا کوئی بھی دوسرا صدر، لیکن امریکہ کی اسرائیل کو لے کر حمایت ہمیشہ جاری رکھتی ہے۔ امریکہ کی نیٹو کو لے کر پالیسی ہو یا مشرق وسطیٰ میں مداخلت، چائنا ہو یا رشیا، ان سب کے خلاف امریکہ کی اسٹریٹجی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے سیاستدان خود ان تمام فیصلوں کے پیچھے ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے جنگوں کو ختم کرنا ہے اور پوری دنیا میں امن لے کر آنا ہے، جبکہ دوسری طرف خود ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد وینزویلا پر حملہ کر کے اس کے صدر کو گرفتار کیا، اور اب دوبارہ سے ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ بھائی میرے جہاز تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، میں کبھی بھی ایران پر حملہ کر دوں گا۔ Tensions between the US and Iran are still high following the Iranian government's brutal crackdown on protesters. The USS Abraham Lincoln has arrived earlier, the aircraft carrier in the Middle East. کیونکہ امریکہ میں یہ سارے فیصلے کرتے ہوئے بظاہر تو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ ہی نظر آتا ہے، لیکن ان فیصلوں کے پیچھے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ موجود ہیں۔ اگر ان کا مفاد کسی ملک کے ساتھ جنگ میں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کا اعلان کرے گا، اور یہی اگر ڈیپ اسٹیٹ چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی ملک کے ساتھ صلح کرنی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ خود جا کر ان کو جفیاں ڈالے گا، بھلے ہی وہ ان کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ تو ابھی تک تو آپ کو ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی طاقت جو حکومت کے پیچھے رہ کر کام کرتی ہے، حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ طاقت کوئی ادارہ یا انٹیلیجنٹ ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، یا وہ بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیاں جو اپنے پیسے کے دم پر حکومت سے اپنے حق میں فیصلہ کرواتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر
डीप स्टेट कहलाती हैं। अभी डीप स्टेट सिर्फ किसी मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, जैसा कि IMF, वर्ल्ड बैंक, हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े टेक ज्वाइंट्स और तेल गैस की बड़ी बड़ी कारपोरेशन, ये सब मिलकर इंटरनेशनल डीप स्टेट का असर पैदा करती हैं। तो अब इस वीडियो के आखिर में मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पूरी दुनिया में भले कहीं भी रहते हैं, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डीप स्टेट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। डीप स्टेट का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि डीप स्टेट की वजह से रियासत की पॉलिसी में इस्तेकाम रहता है, बड़े बड़े यू टर्न देखने को नहीं मिलते और अचानक से जज्बाती फैसलों से बचा जाता है। डीप स्टेट की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जमहूरियत को होता है। जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है, अवाम की आवाज़ दबकर रह जाती है और हुकूमत सिर्फ ज़ाहरी इलामत बनकर रह जाती है। असल फ़ैसले तो कहीं और ही होते हैं और अवाम हमेशा अंधेरे में रहती है। अल्लाह हाफिज़।